یاد مدینہ میں گزاری ساری عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری ساری، عمر بھر کی یہ کمائی ہے ہماری۔ ایسا اللہ نے سلطان بنایا تجھ کو، سلطان بنایا تجھ کو، رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری، رب کی مخلوق ہوئی تیری بیکاری ساری۔ انبیاء آ گئے، دال نے کہا دکھیوں کے دکھ مٹانے والے آ گئے، زال نے کہا ذات حق کے پیارے آ گئے، راہ نے کہا رحمت دو جہاں آ گئے، زا نے کہا زینت کائنات آ گئے، سین نے کہا ساقی کوثر آ گئے، شین نے کہا شافی محشر آ گئے، تھو بولی تو ہاں کے تاج والے آ گئے، زبان نے کہا ظلمتیں مٹانے والے آ گئے، عین نے کہا عرش اعظم کے دلہا آ گئے، غین نے کہا غریبوں کے غم خوار آ گئے، لام نے کہا لامکی کے مکی آ گئے، نور نے کہا نور محمد آ گئے، واو نے کہا وادی برحق آ گئے، ہا نے کہا ہادی برحق آ گئے، حمزہ نے کہا اعظم کائنات آ گئے۔ جب سب حروفوں نے مصطفیٰ کی تعریف بیان کی تو سب حروفوں نے ابیات کی طرف نظر ڈالی کہ یا تو بھی کچھ بول، تو بھی کچھ شان مصطفیٰ میں بول، یا نے سینہ تان کر اس کی زبان میں کہا یا سے یا رسول اللہ آ گیا، یا حبیب اللہ۔ میں استقبالیہ خطاب کے اپنے ماں باپ کو جب وہ فوت ہو جائیں ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، ان کو قبر میں دفناتے ہیں۔ آج بھی جو ایمان والے نہیں وہ اپنی ماں کو بھی جلا دیتے ہیں، اپنے باپ کو جلا دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان کو وہ دین نہیں ملا جو دین رحمت ہے، جو دین محبت ہے، جو دین شفقت ہے۔ وہ دین فقط رسول اللہ کا دین ہے۔ دوستان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمارے پاس آج جو کچھ ہے، سب سے پہلے ایمان صدقہ رسول اللہ ہے۔ ہمارے پاس قرآن صدقہ رسول اللہ ہے۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ آج ہمیں آج بھی قدر کرنی ہے اور مرتے دم تک اللہ کے اس احسان کی قدر کرنی ہے اور اس احسان کو یاد رکھنا ہے۔ یہ اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، ہم اس کا احسان نہیں بھولتے کہ جو دنیا میں ہمارے ساتھ نیکی کر دے، اس کا احسان نہیں بھولتے۔ اور ہمیں سب سے زیادہ حق ہمارے اللہ کا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، تو ہمیں مرتے دم تک اس احسان کو یاد رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی غلامی اور آپ کی اتباع کا نور ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. بولیے میلاد مصطفیٰ کو منایا جائے اور سیرت مصطفیٰ کو اپنایا جائے. بولیے میلاد منایا جائے اور سیرت کو اپنایا جائے. بس ہم کو لمبا چھوڑا بیان خطاب نہیں ہے اور گفتگو کے انداز سے آپ سے بات چیت کرنی ہے. میلاد منایا جائے اور سیرت کو اپنایا جائے. اگر ہم میلاد منائیں لیکن ہمارے کردار سے اگر خوشبو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے تو غلامی کا حق ادا نہیں ہوتا. غلامی کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بندہ نظر آئے دکھائی دے اور اس کے کردار سے خوشبو مصطفیٰ آئے تو وہ کردار خود بتائے کہ یہ غلامان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بولیے میلاد منایا جائے اور سیرت کو منایا جائے. بس یہ دو باتیں آج کی گفتگو میں کرنی ہے کہ میلاد کیوں منایا جائے اور سیرت کو کیسے اپنایا جائے. یہ دو نور اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دے تو سمجھیں غلامی مکمل ہے. میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منایا جائے؟ طاقت کے ساتھ میلاد منایا گیا کہ اب روئے زمین پر میلاد کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. پوری روئے زمین پر اب میلاد کا انکار کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بلکہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں پاکستان تشریف لائیں. پاکستان میں گزشتہ 5-7 سالوں سے تسلسل سے عیسائیوں کے ہاں گرجا گھروں میں، ہندوؤں کے ہاں مندروں میں اور سکھوں کے ہاں گردواروں میں اہتمام کے ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے. اب تو حضور کا میلاد بقیہ مذاہب بھی منا رہے ہیں. وہ مسلمانوں کی خوشی کے لیے مناتے ہیں. ظاہر عقیدہ اور ایمان ان کا حضور کی نبوت پر نہیں ہے لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ رواداری اور اہتمام میں اپنے گھر بلا کر محفل میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرتے ہیں. اور مینار القرآن بھی الحمدللہ پچھلے 45 سالوں سے مینار پاکستان کی سرزمین پر ہر مذہب اور ہر مسلک کو ملا کر جمع ہو کر آقا علیہ السلام کے میلاد کا ایسا جشن مناتے ہیں کہ اب روئے زمین پر دیگر مذاہب بھی ہمارے آقا کا الحمدللہ میلاد منا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو وہ اب اس کی کوئی شرعی حیثیت بتانے اور سمجھانے کی خاص ضرورت اور حاجت نہیں ہے. میں نے جو ایک بڑا سادہ اور آسان سا مضمون چند جملوں کا منتخب کیا ہے وہ قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت مقدسہ سورہ الم نشرہ کی آپ نے سن رکھی ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے حبیب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند فرما دیا. اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفعت ذکر کا کیا معنی ہے؟ میں اور آپ کیا سمجھیں گے؟ ہماری اوقات کیا ہے؟ بلند کرنے والا رب ہے اور بلند ہونے والا اس کا حبیب محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رب جانے اس نے کتنی بلندیاں عطا کی ہیں اور اس کا حبیب جانے کہ کتنی بلندیاں وہ آقا نے پار کی ہیں. بس ان وسعتوں کا ہم کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے. اس لیے کہ اگر ایک رات کی قربت دیکھیں نا، ایک رات کی قربت، تو ایک رات کی قربت کا عالم یہ ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ایک رات جب اللہ نے رفعت عطا کی اور اپنے حبیب کو اپنی قربتوں میں بلایا تو کتنے قریب کیا؟ پہلے رب کا حبیب قریب ہوا، پھر اللہ اپنی شان کے لائق قریب ہوا اور کتنا قرب دیا؟ فکان قاب قوسین، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یوں 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا جیسے 2 بھائی گلے ملتے ہیں بازو پھیلا کر. نہیں، یہ معنی بھی درست ہے لیکن اس کا بڑا خوبصورت معنی کیا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طارق قادری صاحب نے. آپ نے فرمایا فکان قاب قوسین، نہیں فکان قاب قوسین. آپ نے سمجھایا کہ اہل عرب کا یہ مقولہ ہے اور اہل عرب کا طریقہ کار ہے، جب 2 قبیلے آپس میں لڑتے ہیں نا
لڑنے کے بعد اگر صلح ہو جائے ان کے درمیان تو صلح کا اعلان کرتے ہیں کہ اب ہماری جنگ نہیں رہی اور ہم نے ایک دوسرے سے کیا کر لی ہے، بولیے صلح کر لی ہے. تو صلح کا اعلان کیسے کرتے ہیں؟ دونوں قبیلوں کے سردار کھڑے ہوتے ہیں، دونوں قبیلے اپنی اپنی کمان دیتے ہیں اور وہ کمانیں ایسے نہیں ملاتے، اوپر نیچے رکھ کے یوں ملاتے ہیں. دو قبیلوں کی دو کمانیں اوپر نیچے رکھی جاتی ہیں اور دو کمانوں میں ایک تیر ڈال کے چلایا جاتا ہے. دو کمانوں میں ایک تیر ڈال کے چلا کے بتاتے ہیں کہ قبیلے دو ہیں لیکن دوستی اور دشمنی ایک ہے. آپ نے فرمایا بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ نے شب معراج دو کمان یوں نہیں ملائے، فکان قاب قوسین، دو کمان یوں ملا کے بتائے کہ اب میرے اور میرے حبیب کی دوستی ایک ہے، اب میرے اور میرے حبیب کی دشمنی ایک ہے، اب میرے اور میرے حبیب کی رضا ایک ہے، محبت ایک ہے. تو اللہ رب العزت نے ایک رات میں اتنا قرب دیا تو ساری عمر کے قرب کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. سامعین کرام ورفعنا لک ذکرک، اللہ رب العزت نے حضور کے ذکر کو بلند کیا. اس کے کئی معنی 5-7 معنی مختلف علماء مفسرین سے آپ نے سن رکھے ہیں. ایک سادہ سا معنی عرض کر رہا ہوں، میرے ساتھ دہرائیں گے. ورفعنا لک ذکرک کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر زمانہ حضور کا ہے. بولیے ہر زمانہ حضور کا ہے. ان سے بولے ذرا، ہر زمانہ حضور کا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت کلام فرمایا ہے، زمین و زمان تمہارے لیے. دوسرا ایسا بولے ذرا، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا، تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تھا حضور کا. ذکر کس کا تھا؟ حضور کا. لیکن اس ذکر کا ایک خاص عنوان تھا. عنوان کیا تھا؟ جب تک مصطفیٰ آئے نہ تھے اس سارے زمانے کا عنوان تھا آمد مصطفیٰ. بولیے کیا عنوان تھا؟ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ساری کائنات ایک ہی بات کر رہی تھی، کلمہ ہمارا پڑھو اور انتظار احمد مصطفیٰ کا کرو. تو ساری کائنات کس کی منتظر تھی؟ آقا کی آمد کی منتظر تھی. تو وہ زمانہ جب تک حضور آئے نہ تھے اس کا عنوان بولے کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ. یہ 5 لفظ ابھی 2 منٹ میں یاد ہو جائیں گے. دوسرا زمانہ جب حضور دنیا میں تشریف لے آئے، آقا کی ولادت ہوئی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں. اب وہ زمانہ بھی بولے کس کا؟ حضور کا. اور اس زمانے میں بھی ذکر کس کا؟ حضور کا. جب تک آئے نہ تھے عنوان تھا آمد مصطفیٰ. حضور آ گئے، اب بھی ذکر مصطفیٰ ہی رہا، بس عنوان تھوڑا بدل گیا. اب عنوان کیا ہو گیا؟ اب عنوان ہو گیا دیدار مصطفیٰ. اب ساری کائنات ایک ہی کام لگ گئی کہ جسے خبر ملتی وہ حضور کا دیدار کرنے کے لیے دوڑتا. ساری کائنات اس زمانے میں بولے کیا کر رہی ہے؟ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تک آئے نہ تھے تو ذکر کا عنوان تھا آمد مصطفیٰ. آ گئے تو عنوان ہو گیا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر وقت آیا 63 سال کی عمر حضور مکمل کر کے آقا اپنی قبر انور میں آرام فرما ہو گئے. اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور اپنی قبر انور میں جسم اور روح کے ساتھ زندہ ہے. بولیے زندہ ہے یا نہیں؟ زندہ ہے. آقا آرام فرما ہے. پہلا زمانہ جب تک حضور آئے نہ تھے عنوان کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ. حضور آ گئے تو عنوان بدل گیا دیدار مصطفیٰ. حضور قبر میں آرام فرما ہو گئے. اب بھی ذکر حضور کا ہے لیکن اس ذکر کا عنوان کچھ اور بدل گیا ہے. اب عنوان کیا ہے؟ اب عنوان ہے دیدار روضہ مصطفیٰ. بولیے دیدار روضہ مصطفیٰ. مجھے کوئی ایک مسلمان بتائے جس کی یہ تمنا نہ ہو کہ اسے حضور کے روزے کی حاضری میسر ہے. اللہ اکبر. سر سے گھر تک ساری امت اب کس انتظار میں ہے؟ دیدار روضہ مصطفیٰ. بولیے دیدار روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک آئے نہ تھے آمد مصطفیٰ. آ گئے تو دیدار مصطفیٰ. پردہ کر گئے تو دیدار روضہ مصطفیٰ. اور بات سنیے، چوتھا زمانہ آئے گا جب ہم کہاں جائیں گے؟ بولیں قبروں میں.
ہم سے پہلے رخصت ہو گئے اور ہم نے بھی بالآخر کہاں جانا ہے؟ قبروں میں جانا ہے، برزخ کا زمانہ آئے گا۔ تو اس چوتھے زمانے میں جب ہم قبر میں ہوں گے تو بولے اس زمانے میں بھی ذکر کس کا ہے؟ اونچا بولیے، حضور کا۔ اور اس زمانے میں بھی ذکر جب حضور کا ہے تو اس کا بھی کوئی نیا عنوان ہوگا اس زمانے کا۔ جب تک آئے نہ تھے آمد مصطفیٰ، آ گئے دیدار مصطفیٰ، پردہ کر گئے دیدار روضہ مصطفیٰ۔ جب ہم قبروں میں جائیں گے تو اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہوگا قبر میں، صرف ایک کام ہوگا، ذکر مصطفیٰ ہوگا، اور اس ذکر کا عنوان ہوگا پہچان مصطفیٰ۔ بولیے کیا عنوان ہوگا؟ پہچان مصطفیٰ۔ قبر میں جانے کا ایک ہی سبب ہے اور وہ یہ کہ قبر کی پہلی رات پردہ اٹھا کر حضور کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ بتا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا۔ تو بولیے قبر کے زمانے میں ذکر بولے کس کا ہوگا؟ حضور کا، اور اس ذکر کا عنوان کیا ہوگا؟ پہچان مصطفیٰ۔ ذرا دہرائیں، جب تک آئے نہ تھے عنوان کیا تھا؟ آمد مصطفیٰ۔ حضور تشریف لے آئے تو عنوان ہو گیا دیدار مصطفیٰ۔ حضور پردہ کر گئے تو عنوان ہو گیا دیدار روضہ مصطفیٰ۔ اور جب ہم قبروں میں جائیں گے تو پہچان مصطفیٰ۔ اور مجھے بتائیں، جب ساری کائنات حشر والے دن اٹھائی جائے گی تو حشر کے دن بھی ذکر کس کا ہوگا؟ مصطفیٰ کا۔ بولیے کس کا ذکر ہوگا؟ مصطفیٰ کا۔ ہر طرف ذکر مصطفیٰ ہوگا، ہاں اس کا عنوان نیا ہوگا۔ اور حشر کے دن حضور کے ذکر کا عنوان کیا ہوگا؟ بس چشم خیال میں دیکھیں نا، ایک بڑا فلیکس لگا ہوگا اور اس پر ایک ہی عنوان لکھا ہوگا، شفاعت مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، شفاعت مصطفیٰ۔ بس ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمارا تو یہ عرض کرنا ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی اور عنوان ہے تو ہمیں بتا دیں۔ ہمیں تو یہ دکھائی دیتا ہے اللہ نے ساری کائنات بنائی ذکر مصطفیٰ کے لیے، اول سے لے کر آخر تک ہر زمانہ حضور کا ہے، اور ہر زمانے میں ذکر بولے کس کا ہے؟